بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کنکوڈیا کالجز بھاولپور کیمپس کی طرف سے میں آپ کو اس ویڈیو لیکچر میں خوش آمدید کہتا ہوں. آپ سب کے علم میں ہے کہ اساتذہ اور طلبہ کا آپس میں رابطہ رہنا یہ بہت ضروری ہے. اچھا، یہ رابطہ اگر کسی موقع پر اس میں کوئی انقطاع آ جائے، یہ رابطہ کٹ جائے، تو یہ تعلیمی اور اس کے علاوہ جو تربیتی سرگرمیاں ہیں ان پر یہ رابطے کا انقطاع ایک بڑی حد تک اثر انداز ہو سکتا ہے. تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم اپنے طلبہ و طالبات کے ساتھ مسلسل رابطے میں رہیں. تو اس کے لیے یہ ایک چھوٹی سی ہماری کاوش ہے. تو فرسٹ ایئر کی اردو کا جو فرسٹ ایئر کا پیپر ہے اس میں حصہ معروضی میں ایک 5 نمبر کا سوال آتا ہے جو علم بیان سے ہوتا ہے، اور اس میں علم بیان کی 2 چیزیں تشبیہ، استعارہ اور ایک صنعت ہوتی ہے تلمی، اور ان میں سے 5 نمبر کے سوالات جو ہیں وہ 5 ایم سی کیوز ایک نمبر کے وہ آتے ہیں بورڈ کے ایگزام میں. تو بیسکلی یہ معروضی کا حصہ ہے. تو اس میں جو ایک اس کا ذیلی اس کا ایک حصہ ہے علم بیان کی ایک شکل جو ہمارے سلیبس میں شامل ہے، وہ ہے تشبیہ. تو آج کا ہمارا موضوع تشبیہ ہے. آج ہم تشبیہ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس سے پہلے کہ باقاعدہ طور پہ میں پوری طرح سے لیکچر کا آغاز کروں، آپ سے چند گزارشات ہیں کہ کوشش کیجئے کہ ہینڈز فری کا استعمال کیجئے تاکہ سننے میں آپ کو سہولت رہے اور صحیح طرح سے آپ میرے الفاظ کو سن سکیں. اور اطمینان، سکون، یکسوئی کے ساتھ پلیز، شور شرابے میں نہیں، بچوں کے درمیان بیٹھ کر نہیں، تاکہ آپ کو سمجھ میں بھی آئے. اور اس کے بعد اس کی پریکٹس ضرور کیجیے گا چونکہ یہ گرامر کی چیزیں ہیں اور پریکٹس کے بغیر جو ہے پوری طرح سے اس پر دسترس حاصل نہیں کی جا سکتی. تو چلیے جی ہم شروع کرتے ہیں. تو جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ علم بیان، اس کی 2 چیزیں، اس کی 2 شاخیں، اس کی 2 صورتیں ہمارے سلیبس میں شامل ہیں، ایک تشبیہ اور استعارہ. تو ہمارا آج کا موضوع تشبیہ ہے. استعارے پر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں بات کی جائے گی. تو آئیے ہم تشبیہ کو جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں. تو بیٹا جی تشبیہ یہ یاد رکھنے کی بات ہے کہ تشبیہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ ہماری روز مرہ کی گفتگو میں استعمال ہوتی ہے. ہم اپنی گفتگو میں اسے بے تحاشا استعمال کرتے ہیں اور ہمیں یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم تشبیہ پر مشتمل جملے جو ہیں وہ بول رہے ہیں. مثلا فوجی نے شیر کی طرح جھپٹ کر دشمن سے بندوق چھین لی. کوئی شرارتیں کر رہا ہے تو ہم اس کو بھی تشبیہ دے رہے ہوتے ہیں کہ یہ بندر کی طرح کیا شرارتیں کر رہے، وہ بندر کی طرح شرارتی ہے، یہ تم کیا کبوتر کی طرح کبوتر کی مانند آنکھیں گھما رہے ہو. تو یہ ہماری روزمرہ گفتگو میں اس طرح کی بے شمار مثالیں ہیں، ہم اپنے گفتگو میں انہیں استعمال کرتے ہیں. تو چلیے باقاعدہ طور پر ہم اسے دیکھتے ہیں. تو بیٹا جی یہ بات ہمیں یاد رکھنی ہے کہ یہ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے، اور یہ بورڈ میں کئی بار یہ سوال پوچھا بھی گیا ہے کہ تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے. تو میں آسان انداز میں اگر آپ کو سمجھاؤں، تشبیہ، استعارہ، تلمی اور اس کے علاوہ شعری اصطلاحات میں جتنی چیزیں ہیں، ردیف ہے، قافیہ ہے، مطلع ہے، مقطع ہے، یہ جتنے بھی الفاظ ہمارے اس معروضی کے گرامر میں یہ الفاظ ہیں، یہ سارے عربی زبان کے الفاظ ہیں. تو اس لیے بار بار ہمیں ہر لفظ کو الگ سے یہ بات سمجھنے کی، ہر لفظ کے متعلق یہ بات سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کس زبان کا لفظ ہے. تو یہ سارے کے سارے کس زبان کے الفاظ ہیں جی؟ عربی زبان کے الفاظ ہیں. تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا لغوی معنی. اچھا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ لغوی معنی کہتے کسے ہیں؟ بیٹا لغوی معنی کسی بھی لفظ کا وہ معنی ہوتا ہے جو لغت میں، جو ڈکشنری میں موجود ہوتا ہے.
تو آئیے تشبیہ کا لغوی معنی ڈکشنری کا پیج آپ کو نظر آ رہا ہے، اس پر ذرا دیکھیے کہ تشبیہ کا لغوی معنی کیا لکھا ہے۔ عربی زبان کا لفظ ہے اور یہ لفظ مؤنث ہے، مشابہت دینا، تمثیل، ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند ٹھہرانا۔ تو اس کا لغوی معنی کیا ہوا؟ ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ تو یہ ہمیں یاد رکھنا ہے کہ تشبیہ عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا لغوی معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا۔ تو چلیے آگے اس کی اصطلاحی تعریف۔ اصطلاحی تعریف دیکھیے جی کہ کسی مشترک وصف کی بنا پر اس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا کہ دوسری چیز میں وہ وصف زیادہ پایا جائے۔ اچھا، وہ جو مشترک وصف ہے وہ خوبی بھی ہو سکتا ہے، وہ کوئی خامی بھی ہو سکتی ہے۔ وہ جو وصف ہے خوبی بھی یا خامی بھی، کہ وہ بہت بہادر ہے کہ وہ بہت بزدل ہے، وہ شیر کی طرح بہادر ہے، وہ لومڑی کی طرح چالاک ہے۔ تو یہ مشترک وصف جو ہے وہ خوبی بھی یا خامی بھی۔ تو اس طرح ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا کہ دوسری چیز میں وہ وصف زیادہ پایا جائے۔ اچھا، وہ اس چیز میں مشہور ہو جس چیز کی مانند ہم قرار دے رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم کسی کو بہادر، شیر کی طرح بہادر کہتے ہیں کہ علی شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب شیر، ہم علی کو شیر کی مانند قرار دے رہے ہیں اور شیر اس بہادری میں کیا ہے؟ مشہور ہے۔ چاند حسن میں مشہور ہے، بندر شرارتوں میں مشہور ہے، موتی جو سیپ سے موتی نکلتا ہے وہ موتی اپنے قیمتی ہونے میں مشہور ہے، چمک میں مشہور ہے۔ اچھا جی، اسی طرح سے لومڑی چالاکی میں، عیاری میں مشہور ہے جی۔ تو جس چیز کے مانند قرار، ایسی چیز کے مانند قرار دیا جائے کہ وہ وصف اس کے اندر زیادہ موجود ہو اور وہ دنیا میں اس کی شہرت ہو اس وصف میں۔ جیسا کہ دیکھیں علی شیر کی طرح بہادر ہے، اب علی کو ہم نے شیر کی مانند قرار دیا ہے اور شیر جو ہے وہ اس وصف میں، بہادری کے وصف میں مشہور ہے۔ اختر کے دانت موتیوں جیسے چمکدار ہیں، اب اس کے دانت کو ہم نے، دانتوں کو تشبیہ دی ہے موتیوں کے ساتھ، اور موتی چمکدار ہونے میں کیا ہے جی؟ مشہور ہے۔ تو تشبیہ کے کچھ ارکان ہیں، 5 ارکان ہیں بنیادی طور پر اس کے، اور ان ارکان کو بھی ہمیں یاد رکھنا ضروری ہے، اور ان ارکان کے بغیر تشبیہ کا وجود نہیں ہوتا۔ 5 ارکان ہیں، مشبہ ہے، مشبہ بے ہے، وجہ تشبیہ ہے جس کا ایک نام وجہ شبہ بھی ہے، حرف تشبیہ یا حروف تشبیہ، انہیں ادات تشبیہ بھی کہتے ہیں، اور 5واں رکن ہے غرض تشبیہ۔ اچھا جی، یہ جو مشبہ اور مشبہ بے ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اچھا، ان دونوں کا ایک نام ہے طرفین تشبیہ، ان دونوں کو طرفین تشبیہ کہتے ہیں۔ جب بھی کہیں طرفین تشبیہ کا لفظ آپ سنیں یا لکھا ہوا دیکھیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ طرفین تشبیہ سے مراد کون سے 2 ارکان ہیں؟ مشبہ اور مشبہ بے۔ اچھا بیٹا، یہ دونوں لازمی ارکان ہیں، ان ارکان کے بغیر تشبیہ مکمل نہیں ہو سکتی۔ تشبیہ کی کم از کم جو شرط ہیں وہ یہ 2 ارکان ہیں، ان کی تفصیل آگے انشاءاللہ آگے مثالوں میں آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی، تفصیلی بات جو ہے۔ اچھا، اسی طرح اگلے 2 ارکان وجہ تشبیہ اور حروف تشبیہ، یہ ایسے ارکان ہیں کہ تشبیہ کی مثال میں ان کا آنا ضروری نہیں ہے، یہ آ بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی آئیں گے۔ تو ان کی حیثیت ایک طرح سے معاون ارکان کی ہیں، یہ کبھی آئیں گے، کبھی دونوں نہیں آئیں گے، کبھی ان دونوں میں سے ایک آ جائے گا، کبھی دوسرا آ جائے گا، پہلا نہیں آئے گا۔ وجہ تشبیہ ہوگی، کبھی حرف تشبیہ نہیں ہوگا، کبھی حرف تشبیہ ہوگا اور وجہ تشبیہ موجود نہیں ہوگی۔ اور جو 5واں ارکان ہے غرض تشبیہ، غرض تشبیہ بیٹا یہ رکن موجود ہوتا ہے لیکن یہ کبھی بھی لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، یہ بات ہم نے یاد رکھنی ہے۔ محذوف ہوتا ہے، غیر ملفوظ ہوتا ہے، یہ صرف ذہن میں ہوتا ہے، اس کو اندازہ، اس کے متعلق اندازہ لگا کر اس کو سمجھا جاتا ہے، یہ لفظوں میں کبھی بھی نظر نہیں آتا۔ تو آئیے ذرا دیکھیے مشبہ کیا ہوتا ہے جی؟ جس چیز کو تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ ہے، جس چیز کے ساتھ تشبیہ دی جا رہی ہے وہ مشبہ بے ہے، جس وصف کی بنا پر تشبیہ دی جا رہی ہے وہ خوبی ہے یا خامی ہے، وہ کیا ہے جی؟ وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ ہے۔ جن حروف کو استعمال کرتے ہوئے تشبیہ دی جا رہی ہے وہ حروف تشبیہ یا ادات تشبیہ کہلاتے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں علی شیر کی طرح بہادر ہے یا علی شیر کی مانند ہے،
اب یہ طرح یا مانند یہ کیا ہے جی؟ ادات تشبیہ. اور غرض تشبیہ، تشبیہ کا مقصد، کہ تشبیہ کس مقصد کے لیے دی گئی ہے، وہ مقصد کیا کہلاتا ہے؟ وہ غرض تشبیہ کہلاتا ہے. تو چلیے آگے کچھ مثالیں ہم اس کی دیکھتے ہیں، مثالوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. علی شیر کی طرح بہادر ہے. دیکھیے تشبیہ علی کو دی گئی ہے تو علی مشبہ ہے، شیر کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے تو شیر مشبہ بے ہے. طرح اس حرف کو استعمال کر کے تشبیہ دی گئی ہے تو یہ ادات تشبیہ ہے. اور کس وصف میں تشبیہ دی گئی ہے؟ بہادری میں. تو بہادری کیا ہے؟ وجہ تشبیہ ہے. اور غرض تشبیہ کیا ہے؟ علی کی بہادری کو واضح کرنا. اچھا ایک اور مثال دیکھیے، اختر کے دانت موتیوں جیسے چمکدار ہیں. جی دانت کو تشبیہ دی ہے موتی کے ساتھ، جیسے حرف کو استعمال کیا ہے. اور کس چیز میں تشبیہ دی ہے؟ چمکداری میں، چمکدار ہونے میں. اور اس کی غرض تشبیہ کیا ہوگی؟ کہ اس کے دانتوں کے حسن کو، دانتوں کی چمک کو، دانتوں کی صفائی کو واضح کرنا. جی اچھا یہ آپ کی بک میں سے دو مثالیں ہیں. لوکل بس کا یہ مصرع ہے، بس میں لٹک رہا تھا کوئی ہار کی طرح، یہ ایک مصرع ہے. اس کے ارکان دیکھیے جی. اس میں کوئی کو تشبیہ دی ہے. اچھا اس سے یہ بات بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی کہ یہ کوئی ترتیب، تشبیہ کی مثال میں یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ پہلے مشبہ ہوگا پھر مشبہ بے ہوگا پھر حرف تشبیہ ہوگا پھر وجہ تشبیہ ہوگی. یعنی یہ غیر مرتب ہوتی ہیں، یہ ترتیب ضروری نہیں ہے کہ کبھی ترتیب ہوگی کبھی وہ ترتیب نہیں ہوگی. تو دیکھیں یہاں سب سے پہلے وجہ تشبیہ آئی ہے، لٹکنا. کوئی تشبیہ، کوئی مشبہ ہے، کسی کو تشبیہ دی گئی ہے ہار کے ساتھ، کہ کوئی تھا بس میں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے. کوئی مشبہ ہے، اس کو تشبیہ دی ہے ہار کے ساتھ، کوئی ایسے لٹکا ہوا تھا جیسے ہار لٹکتا ہے. طرح ادات تشبیہ ہے اور لٹکنا کیا ہے جی؟ وجہ تشبیہ ہے. ایک اور مثال دیکھیں، یہ حیدر علی آتش کی غزل کا ایک مصرع ہے، میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ. میری طرح سے مہو مہر بھی ہیں آوارہ. طرح اس میں کیا ہے جی؟ جی ادات تشبیہ ہے. اور آوارگی وجہ تشبیہ ہے. تو یہ تو کلیئر ہو گیا. مشبہ اور مشبہ بھی کو تلاش کرنا ہے تو ایک منٹ کے لیے ذرا آپ غور کیجئے کہ مشبہ اور مشبہ بھی یعنی طرفین تشبیہ کہاں ہیں، طرفین تشبیہ کون کون سے ہیں. تو یہاں ایک کنفیوژن جو عام طور پہ ہو جاتی ہے اس مثال میں، وہ یہ کہ اس میں جو میری ہے، میری یعنی کہ میں مشبہ، اور مہو مہر مشبہ بھی، حالانکہ معاملہ اس کے الٹ ہے. مہو مہر مشبہ ہے اور میری یعنی کہ میں مشبہ بے. مہو مہر کو تشبیہ دی گئی ہے میری، مجھ سے، اپنے آپ سے شاعر نے تشبیہ دی ہے کہ مہو مہر میری طرح سے آوارہ ہے. تو چلیے آگے دیکھتے ہیں. اچھا بیٹا یہ چند باتیں ہیں جو آپ ذہن نشین کر لیں کہ تشبیہ کی مثال میں کم از کم طرفین تشبیہ کا ہونا لازمی ہے. اچھا تشبیہ کی وہ صورت جس میں صرف طرفین تشبیہ مذکور ہوں، صرف طرفین تشبیہ ہوں، ان کے علاوہ کوئی اور رکن موجود نہ ہو، وہ تشبیہ بلیغ کہلاتی ہے. یہ مثال دیکھیں، علی شیر ہے. اب اس میں علی شیر ہے، اس مثال میں صرف طرفین تشبیہ موجود ہیں، یہ تشبیہ بلیغ کی مثال ہے. تمہارے دانت موتی ہیں، تشبیہ بلیغ کی مثال ہے، اور یہ تشبیہ کی بڑی خالص قسم ہے. جی اچھا غرض تشبیہ ایسا رکن ہوتا ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، جو کبھی بھی لفظوں میں موجود نہیں ہوتا، اس کے متعلق صرف اندازہ لگایا جاتا ہے. اچھا جو باقی دو ارکان ہیں، وجہ تشبیہ، حرف تشبیہ، ان کا لفظوں میں موجود ہونا ضروری نہیں ہے. دیکھیں جیسا کہ دیکھیں علی شیر کی طرح ہے. اب اس میں تین ارکان ہیں، علی شیر طرح، مشبہ، مشبہ بے اور حرف تشبیہ. اس سے وجہ شبہ موجود نہیں ہے. اچھا یہ ایک مثال دیکھیں، علی بہادری میں شیر ہے. اس مثال میں مشبہ بھی ہے، مشبہ بے بھی ہے، وجہ تشبیہ بھی ہے، اور ادات تشبیہ یا حرف تشبیہ موجود نہیں ہے. اچھا یہ ہم ذرا مشق اس کی دیکھ لیتے ہیں، پریکٹس دیکھ لیتے ہیں. یہ ایک شعر ہے جی، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے. اور اس کے ارکان یہ میں نے آپ کے سامنے کہ اہل ایمان، اہل ایمان جو ہے یہ مشبہ ہے، خورشید مشبہ بے ہے، حرف تشبیہ صورت ہے، وجہ تشبیہ جینا عروج و زوال مراد ہے، اور غرض تشبیہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے. اچھا ایک مثال اور دیکھیں، یہ جو شعر آپ کے سامنے موجود ہے، یہ شعر بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے، بورڈ کے پیپر میں آ چکا ہے. شمع کی مانند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے.
تو بیٹا یہ تین ارکان تو واضح ہیں، ہم مشبہ ہے، شمع مشبہ بے ہے، اور حرف تشبیہ ادات تشبیہ مانند ہے۔ وجہ تشبیہ یا وجہ شبہ کدھر ہے؟ اس کو ڈھونڈیے، تو ذرا اس کو تلاش کرنے کی کوشش کیجیے، وجہ تشبیہ کہاں ہے؟ تو بیٹا جی اس میں وجہ تشبیہ دو ہیں، چشم تر اور دامن تر، دو وجہ تشبیہ ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جب ہم اس محفل میں آئے تھے تب چشم تر تھے، جب اس محفل سے جا رہی ہیں تب ہم دامن تر۔ تو اس نے آتے ہوئے بھی محفل میں جب آیا تب وہ کہتا ہے کہ میری کیفیت وہ تھی جو محفل کے آغاز میں شمع کی کیفیت ہوتی ہے۔ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے کہ موم بتی جب جلائی جاتی ہے تو شروع میں جب اس کا موم پگھلنے لگتا ہے تو وہ اس کے اوپر تک وہ نظر آ رہا ہوتا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کی آنکھیں نم ہیں، آنکھیں تر ہیں، وہ چشم تر ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں آیا تھا تب شمع بھی چشم تر تھی اور ہم بھی چشم تر تھے، ہم بھی چشم تر تھے، اور جب محفل ختم ہو چکی ہوتی ہے تب وہ پوری موم بتی پگھل چکی ہوتی ہے اور موم اس کے گویا قدموں میں اس کے دامن تک پہنچ چکا ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ ہم بھی اتنا روئے کہ جس طرح شمع اس وقت دامن تر تھی تو اس وقت ہم بھی دامن تر ہو چکے تھے۔ تو اس میں دو وجہ تشبیہ ہیں۔ اچھا جی یہ آپ کے یہ سوال ہے، اس کو آپ نے حل کرنا ہے۔ نازک کلائیوں میں ہنا بستہ مٹھیاں، شاخوں میں جیسے منہ بندھی کلیاں گلاب کی، اس کے ارکان آپ لوگ تلاش کریں گے۔ یہ سوال آپ لوگوں کے لیے ہے۔ اچھا یہ نمونے کچھ سوالات ہیں کہ بورڈ کے پیپر میں کس طرح کے سوالات، تشبیہ کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہ جی آپ جانتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے۔ حروف تشبیہ کا دوسرا نام کیا ہے جی؟ ادات تشبیہ ہے۔ اس میں دیکھیے آپ کے یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں، تو آپ نے ملتے جلتے الفاظ کو دیکھ کر دھوکہ نہیں کھانا۔ ویسے بھی کہا جاتا ہے نقالوں سے ہوشیار، تو پورے دھیان اور توجہ سے الفاظ کو دیکھ کے آپ نے نشان لگانا ہے، تو جی وہ ہے ادات تشبیہ۔ طرفین تشبیہ کی نشاندہی کریں، طرفین تشبیہ کی نشاندہی کریں۔ تو اس شعر میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ دل کو چراغ سے تشبیہ دی گئی ہے، تو طرفین تشبیہ میں دل مشبہ اور چراغ مشبہ بھی، تو اس کی یہ آپشن درست ہوگی۔ اور آخری سوال ہے جس کو تشبیہ دی جائے کیا کہلاتا ہے؟ وہ مشبہ کہلاتا ہے۔ جس کو تشبیہ دی جائے وہ مشبہ کہلاتا ہے، اور جس کے ساتھ تشبیہ دی جائے وہ مشبہ بے کہلاتا ہے۔ تو ہماری جو یہاں پہ ڈی آپشن جو ہے وہ درست آپشن ہوگی۔ اور میری دعا ہے آپ سب کے لیے، سلامت رہیے، خوش رہیے، خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔